اگر آپ کسی شہر جگہ یا چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کی ہسٹری کو دیکھ لیں. تو آج ہم جس شہر کی بات کرنے والے ہیں اس کو دی لینڈ آف فائر یعنی آذربائیجان کہتے ہیں. یہاں پہ ایک ایسا پھول ہے جو 5 وقت اذان کی آواز سن کر کھل اٹھتا ہے. اچھا، یہاں پر رواج ہے کہ لوگ خام تیل سے بھی نہاتے ہیں اور اس ملک کا 95% جو رقبہ ہے وہ ایشیا میں ہے اور 5% یورپ میں ہے. اس ملک کا آفیشیل نیم ریپبلک آف آذربائیجان ہے. یہ نام فارسی اور ٹرکی زبان سے نکلا ہے. آذر کہتے ہیں آگ کو اور بائیجان کہتے ہیں آگ سے حفاظت کرنے والے کو، یعنی آگ کی حفاظت کرنے والوں کا ملک. ایکمنڈس نے 550 قبل مسیح اس خطے پر جب فتح حاصل کی تو اس کی وجہ سے مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کا وجود آیا، جس کی جھلک آج بھی یہاں پہ نظر آتی ہے. مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان جنوبی کفکار کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک آذربائیجان ہے. آذربائیجان کے 7 اضلاع پر 1994 میں ارمینیا نے قبضہ کر لیا تھا، تو اقوام متحدہ اس کے اوپر آج تک خاموش ہے. یہاں لوگوں کی اکثریت ازری زبان کے ساتھ ساتھ روسی اور فارسی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور یہ ٹائم کے حساب سے پاکستان سے 1 گھنٹہ اور انڈیا سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے. اچھا، ان کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کی جو کشتی ڈوبی تھی وہ یہیں کہیں ڈوبی تھی، اور ایک قبیلے کا نام بھی انہوں نے نوح رکھا ہوا ہے. آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے، اور میں بھی ابھی جس شہر میں ہوں یہ بھی باکو ہی ہے، جو حد سے زیادہ ماڈرن ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے منچلوں کی ایک نئی منزل بن چکا ہے. جدید طرز تعمیر اور صفائی کی وجہ سے باکو سے دنیا کے ٹورسٹ کی اٹریکشن بنا ہوا ہے، اور اسے آذربائیجان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. یہاں یعنی لڑکیوں کا لباس بالکل یورپی لوگوں جیسا ہے، یورپین لڑکیوں کے جیسا. پردے کا کوئی رواج نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی کسی مسلمان ملک نہیں لگے گا آپ کو آذربائیجان. اچھا، خام تیل سے غسل دینا، یہ ایک واحد ملک ہے جہاں 1847 میں پہلی مرتبہ خام تیل نکالا گیا تھا. تو یہاں خام تیل کو موسم بہار اور موسم خزاں میں یہاں کے تمام جو ہوٹل ہیں وہ سیاحوں کی وجہ سے بک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خام تیل کے غسل کو انجوائے کریں. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ خام تیل کا غسل 70 سے زیادہ بیماریوں سے بچاتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے نا 12ویں صدی کا وہ ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک کاروان کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو جو ہے نا وہ اس کو وہاں پر چھوڑ کر آگے چلے گئے. وہاں پر بہت زیادہ خام تیل وافر مقدار میں تھا، بیمار اونٹ اس میں گر گیا. جب وہ کچھ ہفتے بعد واپس آئے تو وہ کاروان تو اسی اونٹ کو تندرست پایا. تب سے لوگ وہ خام تیل کو آب شفا سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، تو یعنی نہاتے ہیں اس کے پھر خام تیل میں. سب سے جو مشہور کیسپین سی کے کنارے پہ جو بلڈنگ واقع ہے، یہ عمارت آگ کے شعلوں کی طرح دکھائی دیتی ہے، اور اسی لیے اس ہوٹل کو فلیم ٹاور بھی کہتے ہیں. یہ باکو کی جدید ترین عمارت تصور کی جاتی ہے. یہاں کا بڑا ایونٹ جشن نوروز ہے. جو مجوسی تھے ان کا کیلنڈر یعنی آتش پرستوں کے نئے سال کے آغاز کا دن، اور اسی سال کے آغاز پر تمام فیملی ممبر اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے سال بھر کی جو داستان ہے وہ سناتے ہیں. نئے سال کے آغاز کی رات ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں کہ جو سختیاں ہیں وہ دھل جائیں. پہلے 7 دن تک مختلف ڈشز بنائی جاتی ہیں. جشن کے تمام دنوں میں دروازے جو ہیں گھر کے لاک نہیں کیے جاتے. اس کا مطلب کہ اس گھر والے کے تمام لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں. اچھا، جشن کے پہلے دن اور رات کو لائٹ یا آگ جلا کر روشن رکھا جاتا ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو برا مانا جاتا ہے. آگ جلا کر سب اس کے گرد ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ڈانس کرتے ہیں اور آگ کے اوپر سے 7 دفعہ جم لگاتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ اگر ان کی آنے والی مصیبتوں کو جلا دے گی آگ. اور جشن کے دنوں میں چراغ یا کینڈل جلا کر ٹیبل پر شیشے کے سامنے رکھا جاتا ہے. شیشہ جو ہے وہ ان کے لیے خوشیوں کی علامت ہے، اور آگ ان کی خوشیوں کی حفاظت کرتی ہے، اور ایسا بلیو ہے یہاں کے آذربائیجان کے لوگوں کا. دیکھ لیں کس طرح کے لوگ ہیں. اچھا، اس دن بچے خالی کیپ گھر کے سامنے رکھ کے جو آپ کا ڈور ہے نوک کر کے چھپ جاتے ہیں، اور گھر والے اس میں کچھ نہ کچھ گفٹ رکھ دیتے ہیں. آذربائیجان کی کل آبادی 1,50,000 ہے تقریباً، اور یہ آبادی کے لحاظ سے 90 یعنی 90 نمبرز پر آتا ہے. ملک کی آبادی کا 91.6% ازہری، 2% لیسین اور 1.3% رشین اور 1.3% ارمینین، اور باقی جو ہے نا دوسرے نسلوں کے لوگ آباد ہیں یہاں پہ. نوجوان یہاں پر یورپ جانے کے لیے آتے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے. یہاں کے 95% سے بھی زیادہ لوگوں کا انگلش نہیں آتی، وہ اس میں بات چیت نہیں کر سکتے. تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا ان کی جو ہے نا بات چیت کے درمیان کہ یہ کہیں سے بھی مسلم اور لوگ یا مسلم ملک ہے. یہاں پر بہت سے پبز اور بار ہے. جو عورتیں ہیں وہی سارا کاروبار چلاتی ہیں. کھانا پینا لائف سٹائل ان کا تقریباً رشینز جو ہے رشیا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا
आइन के मुताबिक ये एक सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क में 80% जो है वो अपना शिया मानने वालों की है और 15% सुन्नी मुसलमान और 4% ईसाई और 1% बाकी मज़ाहिब के हैं। अज़रबैजान को तरबूज का घर भी जो है ना कहा जाता है। यहाँ तरबूज मक्खन और ब्रेड के साथ खाया जाता है। यहाँ की सबसे जो है ना मकबूल जो चीज़ है वो कहवा है, जो जैम, केक, आइसक्रीम के साथ पेश की जाती है। इसका झंडा 3 कलर्स की हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना हुआ है, ब्लू टॉप, रेड सेंटर और बॉटम ग्रीन, और दरमियान में 8 कोनों वाला स्टार है। जो ब्लू कलर है वो यूरोप का सुर्ख हिस्सा जो है ना ब्लू कलर यूरोप के लिए है, और जो सुर्ख हिस्सा है और सितारे ये तुर्क नस्ल के लिए, और सब जो है वो इस्लाम की सरजमीन की तरफ इशारा करता है। यहाँ का दिलचस्प मकाम जो है वो कारपेट म्यूजियम है। इसकी शक्ल लिपटे हुए कालीन की तरह है। इस म्यूजियम के सामने लिटिल वीनस एक जगह है, जो पानी से जो है ना रास्ते बनाए हुए हैं, पुल बनाकर यूरोप के शहर वीनस की शक्ल दी गई है। मतलब वहाँ पे छोटी कश्तियाँ चलती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाती है। छोटी सी बिल्कुल जगह, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, छोटे छोटे पुल बने हुए हैं। तो उसी तरह की जो है ना इन्होंने एक छोटा रेप्लिका बनाया हुआ है वीनस का। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा KFC भी है। तो अज़रबैजान जो है दुनिया भर में कपास और रेशम की वजह से भी जाना जाता है। 1918 में रूस ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था और 70 साल तक सोवियत यूनियन की गुलामी में रहने के बाद 1991 में रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। इसके बाद अज़रबैजान को आज़ादी का सूरज देखना नसीब हुआ। इसी वजह से अज़रबैजान के लोग 30 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। मईशत अच्छी है और इन्हसार जो है ज़्यादा तेल, गैस और ज़राअत पर है। इस मुल्क का शुमार दुनिया में 114 नंबर पर आता है। दुनिया में मिट्टी के जो आतिश फिशानों का निस्फ वो अज़रबैजान में पाया जाता है। अज़रबैजान के दूर दराज इलाकों के कुछ लोग अभी भी आग, दरख्तों और पत्थरों वगैरह की पूजा करते हैं। शहर में मेट्रो अंडरग्राउंड है और इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। अज़री करेंसी का नाम मन्नात है। मन्नत भी कुछ कहते हैं, कुछ मन्नात, आप प्रोनाउंस शायद मैं सही ना कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग मन्नात कहते हैं, कुछ मन्नात कहते हैं, कुछ मन्नत कहते हैं, जो पाकिस्तानी 132 और USD 1.66 के बराबर है, और इंडियन 48 जो है ना इंडियन INR के बराबर है। इस मुल्क की करेंसी साइज, फॉन्ट, कलर यूरो के बराबर है। अज़रबैजान में यनार डे एक ऐसी जगह है जो पिछली कई दहाइयों से जल रही है। इसका जिक्र 13वीं सदी में मार्को पोलो ने भी किया। मुल्क में गाड़ियां सड़क की दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड पर होता है, और मुल्क का डायलिंग कोड +994 और इंटरनेट डोमेन नेम AZ है। तो ये कुछ था अज़रबैजान से रिलेटेड जो मैंने आपको शेयर किया।